اور جو آپ سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کریں، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ جتنی بھی پہلی کتابیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان سب پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ایمان کیسے رکھا جائے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ کے سچے احکام تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ احکام منسوخ ہوئے، اور اب تمام احکام وہی مانے جائیں گے جو کتاب حکیم، کلام مجید، قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کو دیگر جتنے بھی سماوی آسمانی صحیفے ہیں، ان کے اندر جو بھی احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جیسے قبلہ اول اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم کردہ وہ قبلہ تھا، اور اللہ کا بنایا ہوا وہ قبلہ تھا، لیکن جب رب تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، میرے محبوب اب اپنا چہرہ مبارک جدھر آپ کا دل کرتا ہے نا، ترضاها، سونیا جنج تو راضی ہونا او دے منہ کر کے وہ قبلہ ساری کائنات نہ بنوا سی۔ قرآن ہے۔ تو اب جیسے سارے قبلے، ساری جو بھی پہلی قومیں آئیں ان کا جو قبلہ تھا، جیسے وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، ایسے ہی پہلے کتابوں کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب ہمیں ویسا ہی ادب اور احترام کرنا ہے جیسے منسوخ قبلہ کا ادب اور احترام ہے۔ ہم اس کے متعلق کوئی طعنہ نہیں کر سکتے، تشنیع نہیں کر سکتے، گلہ نہیں کر سکتے، عیب نہیں نکال سکتے، کجی نہیں اس کی نکال سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں میرے محبوب دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، بس۔ اس سے آگے ہمارے پاس کوئی جملہ نہیں۔ کوئی پوچھے جی وہ پہلے قبلہ تھا تو سہیں کوئی زنگ لگ گیا تو سو بات نواں کر ڈاندہ، وہ کوئی دور ہو گیا وہ تو سو نیڑے کٹ گیا دا، یعنی حجت باز تو حجتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی حجت کی طرف نہیں جانا، ہمیں رسول اللہ کے حکم کی طرف جانا ہے، اللہ کے فرمان کی طرف جانا ہے۔ ہم تابع ہیں، انا اول المسلمین، اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور جو اس نے حکم فرما دیا ہمارا اس کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی دیگر احکام سماوی ہیں یا احکام کتابی ہیں، وہ سارے کے سارے جب منسوخ ہو گئے تو پھر ہمیں وہی ماننا ہے جو آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو آپ پر اترا اس پر بھی وہ ایمان رکھیں، اور جو آپ سے قبل اترا اس پر بھی ایمان رکھیں۔ ایمان رکھنے سے مراد ہے فقط اس کی تعظیم، فقط اس کا احترام۔ اب اول احکام جو ہیں وہی ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کسی حکم کو ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اس پر ایک آدھ حدیث پاک یقین محکم کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن آپ نے ازراہ مزاح فرمایا عائشہ تو اچھی نیک سیرت خاتون ہے، لیکن خدیجہ بڑے کمال والی خاتون تھی۔
یہ لیکن عذرائے مزاح میرے محبوب کی سنت ہے، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا۔ اب اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناگوار ہوئی، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ابراہیم کے رب کی قسم ہے، ابراہیم کے رب کی قسم ہے، مجھے آپ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، میں آپ کی خدمت گزاری میں مجھے سکون ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے سمجھ لیا کہ تمہیں یہ جملہ ناگوار گزرا ہے، کیونکہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، آج تم نے کہا رب ابراہیم کی قسم۔ صدقے جائیے جی ان راہوں سے، جن راہوں سے راہ گزر، جو راہیں ان کی راہ گزر تھی، جن کی پاکی کا بیان خود خدائے ذوالجلال کرے، تو ان پہ ہم کیوں نہ واری جائیں، کیوں نہ صدقے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، آج تو کہہ رہی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تیرے دل میں کوئی نہ کوئی کھٹکا تھوڑا سا ہے، اس کھٹکے کو دور کر لے۔ اب یہ بات کہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہارا یہ جملہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، آئندہ یہ بات نہ کہنا رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم کا وہی رب ہے جو میرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہی ابراہیم کا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں ابراہیم کے رب کی قسم اٹھانے کی حاجت نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ وہ 500 سال ایک جو ہے وہ عبادت گزار تھا، تو یا رسول اللہ کتنی عظیم قوم تھی جن کے ایک ایک نمازی اور ایک ایک پرہیزگار اور ایک ایک متقی 500 سال عبادت کرتا رہا، تو ہمیں تو اتنا موقع نہ ملا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب عمر نے یہ بات کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، فرمایا اے عمر اپنی بات کا موضوع بدل لے، اس سے قبل کہ رب عرش کے راہی کو بھیج کر تیری بات کی تردید کر دے۔ بات سمجھ آئی؟ اس سے قبل کہ وہی نازل ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اس طرح نہ ہو کہ پوری امت پر پابندی لگ جائے کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی اور امت کی بات کرنے کی حاجت رہ گئی ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا کہ عمر تمہیں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے اچھے تو آپ لگتے ہیں، ماں سے بھی اچھے، باپ سے بھی اچھے، بہن سے بھی اچھے، رشتہ داروں سے بھی اچھے، لیکن جان سے اچھے نہیں، مجھے جان زیادہ عزیز ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو مکمل مومن نہیں ہوا ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب یہ بات ہو گئی نا تو عرض کی یا رسول اللہ کی عزت کی قسم اب تو مجھے کائنات کی ہر چیز سے آپ اچھے لگتے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے، جان تو کیا کائنات کی ہر چیز سے آپ ہی اچھے لگتے ہیں اور کوئی اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا پھر ہنی اللہ کا، پھر مبارک ہو، اللہ نے تمہارے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اچھا اب یہ مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ دیگر کتابوں والوں کو کچھ لوگ اہل کتاب کہتے ہیں، اور اہل کتاب ہیں بھی وہ، لیکن چونکہ انہوں نے تحریف کر دی ہیں ان کتابوں کے اندر، ان تحریف کردہ کتابوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ اہل کتاب نہ رہے، اب وہ کافر کہلوائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتابوں سے پھر گئے، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام جن کے اوپر وہ کتابیں اتریں، ان کتابوں کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے،